بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات دی دعا ہے اللہ پاک سب دے اتے اپنا کرم تے اپنا خاص فضل فرمائے اور جلد ہی اللہ پاک سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو نو آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ تواڈے ایک صدقہ جاریہ نال اگر کوئی بندہ نیک عمل کرن ڈے پیا تے سمجھ لو کہ تانوں بھی مرن تک اس دا یعنی کہ ثواب ہوے گا، مرنے تو بعد بھی اس دا ثواب ہوے گا۔ میرے پیارے بھائیو، کچھ سوالات کیتے گئے نے جنہاں دا جواب تہاڈی بارگاہ دے اندر رکھنا چاہنا وا۔ فقہی مسائل نے میرے پیارے بھائیو اور بہت ہی زیادہ معلومات والے اے جڑے نے سوال کیتے گئے نے، انشاءاللہ تانوں بہت زیادہ نفع ہوے گا، ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے۔ سب تو پہلے سوال کیتا جاندا ہے جی صحابی کنوں کہندے نے؟ صحابی کنوں کہندے نے؟ میرے پیارے بھائیو، صحابی اس شخص نو کہندے نے کہ جن نے ایمان دی حالت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا اور ایمان ہی دی حالت دے اندر انہیں دنیا تو وفات پائی۔ یعنی کہ ایدہ ایک مقصد یہ بھی ہے، توجہ دے نال میری بات نو سماعت فرمانا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفاداری کرنا۔ اور جیڑے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، انہاں پھر مال وال نہیں دیکھیا، انہاں اولاد وال نہیں دیکھیا، جیڑی بھی چیز سامنے آئی ہے انہاں اللہ تے اللہ دے رسول دے نا تو قربان کر چھڈی ہے۔ اس چیز دا نا صحابی ہے میرے پیارے بھائیو۔ دوسرا کویسچن ہے کہ صحابہ وچوں سب تو زیادہ کس دا مقام ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اگر میں حدیثاں ول جاواں تے بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ المختصر اس دا جواب دینا بڑے آسان انداز دے نال۔ صحابہ وچوں سب تو زیادہ مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس تو بعد مقام دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور تیسرا مقام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور چوتھا مقام حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، انہاں تو بعد عشرہ مبشرہ دا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ دے اندر آندے نے، اور اس تو بعد اصحاب بدر دا ہے، اور اس تو بعد اصحاب احد دا ہے، اور اس تو بعد اصحاب بیت الرضوان دا ہے، اور پھر باقی صحابہ دا مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ونڈ جڑی ہے قرآن اور احادیث مبارکہ تو آئین ثابت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، تیسرا سوال کیتا جاندہ ہے، توجہ دے نال میری بات نو سماعت فرمائیے گا، بہت زیادہ نفع ہوئے گا پیارے بھائیو۔ عشرہ مبشرہ کینوں کہندے نے اور انہاں دا نام کی ہے؟ پیارے بھائیو، عشرہ مبشرہ او 10 صحابہ کرام نے کہ جنہاں نو دنیا دی زندگی دے وچ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہون دی بشارت سنائی ہے۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اے حدیث مبارکہ پڑھ کے سن کے سنا کے پھر بھی کوئی یہ گل کہے کہ نبی دی نسبت نفع نہیں دیندی؟ میں نہ اس نبی دا کلمہ ہی کیوں پڑھے آئی جیڑا تینوں نفع ہی نہیں دے سکتا بھائی؟ اور جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا تم نے اس کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس کا کلمہ پڑھ کہ جو پتھروں کے سامنے بھی جاتا ہے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں یہ اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو، آگے سوال کیا ہے کہ ان 10 صحابہ کرام کے نام تو بتا دیں۔ سنو بھائی میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنجویں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھویں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور آٹھویں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور نویں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10ویں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اے وہ 10 صحابہ اکرام نے، اچھا انہوں جنت دی بشارت کیوں سنائی گئی؟ کدی اسی غور کیتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیت المقدس دی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے سن، انہاں یہودیاں نے جدوں تانا ماریا تے یہ 10 صحابہ کرام مگر سن، تے جو ہی میرے آقا نے پاسا پلٹیا ہیں جی، اور اللہ دی طرفوں حکم آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا سی بار بار وینے تیرا چہرہ آسماناں دی طرف ہو رہا ہے، جدھر تیرا چہرہ ہوئے گا، جدھر تیری مرضی ہے سی ادھر ہی تینوں موڑ دینے ہیں، جدھر سونیا تیرا چہرہ ہوئے گا سی ادھر ہی خانہ کعبہ بنا دیں گے۔ یہ صحابہ اکرام مگر سن، انہوں نے جو ہی میرے آقا نے رخ موڑیا نال ہی صحابہ اکرام نے رخ موڑ دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ چوتھا سوال کیتا گیا ہے، کوئی بزرگ صحابی کے مرتبے کو کیا پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں، کوئی بزرگ خواہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تقوی والا برگزیدہ ہو، فرمایا کہ جتنے مرضی مرتبے کا مالک ہو، فرمایا کسی صحابی کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہاں یہ گل ضرور ہے کہ انسان نفل نمازاں اتنی ادا کرے، اللہ دی بندگی اتنی کرے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اس نوں اپنی طرفوں ولی دا مقام عطا کر دے وے، کتب دا مقام عطا کر دے وے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول نے بھائی میرے پیارے بھائیوں۔ آخری سوال کیتا گیا میرے پیارے بھائیوں، اس دا جواب دینے ہاں۔ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کنوں کہندے نے؟ بس جنہاں لوکاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا، اپنا خاص قرب عطا فرمایا، اور انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جو اللہ سے حدار نہیں کرتے، آسان کر کے بات کرنے لگا ہوں، جو خدا سے حدار نہیں کرتے، خدا ان سے حدار نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر وہ خدا کی بات کو نہیں یعنی کہ موڑتے، ہر حکم اس کا پورا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ولی کہتا ہے نا، اللہ یہ جو مرد آیا ہے نا میرے در پہ، اس کے دل میں بات ڈالنے والا بھی تو ہی ہے، اللہ میں کہتا ہوں اس کو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ یہ ڈوبی ہوئی بیڑی 12 سال کی غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ ڈوبی ہوئی بیڑی کو اتارا، فرمایا پانی کے اوپر کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی غوث پاک نے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جا کر ہم یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ مجھے اپنا اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔